اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو FM 98.6 کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا گڈ مارننگ لاہور پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے موسٹ سینئر اینالسٹ سابقہ صدر لاہور چیمبر میاں شفقت علی صاحب۔ السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج تو دھند کا راج ہے جی ہر طرف، اور آج پہلا دن ہے جب ٹھنڈ تھوڑی سی محسوس ہوئی ہے۔ فیل ہوا کہ آج سردی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ اوپر بھی تو برف باری بھی کہتے ہیں شروع ہو گئی ہے نا۔ جی جی جی، کیسا سارے ہی علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے، اور اس کا افیکٹ جو ہے وہ میدانی علاقوں میں بھی آ گیا، اور اسی طرح سارے موٹر ویز بھی پارشلی بند ہیں، بند ہی ہوں گے، ایون سیالکوٹ والا بھی ہے جو ہے وہ بھی بند ہے، پارشلی، ٹوٹل بند ہی ہے۔ لیکن اس دھند کا جو ہے نا 3-4 دن پہلے بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ والی دھند کب آئے گی، کیونکہ اس کا آپ کو انتظار تھا، اور لیکن یہ اس طرح آئے گی اور اتنی تیزی سے آ جائے گی، اور زبردست قسم کی دھند پڑی ہے، واقعی مزہ آ گیا آتے ہوئے جو ہے نا، پتہ چلا ہے دھند اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے آپ کی، سن لی ہے۔ لیکن یہ بارش بھی ہو جاتی ساتھ، ذرا وہ پیکج کمپلیٹ ہی ہو جاتا تو ہو جائے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ سن لے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سنے گی۔ اچھا جی، پاکستان نے کل پھر جو ہے وہ میچ اپنا جیت لیا ہے، جی جی جی، تو 172 سکور کیے ہیں، اور حسب روایت تو نہیں، حسب جو پیچھے جیسے میچ چل رہے ہیں، بابر اعظم صاحب کچھ کارکردگی نہیں دکھا سکے، صرف 7 سکور کیے ہیں، اور فخر زمان نے صرف 10 سکور کیے۔ اگر اس پورے میچ میں سے 28 سکور نکال دیں آپ شاداب کے، جو 12 گیندوں پہ صرف انہوں نے کیے ہیں، تو پاکستان کی پوزیشن بہت ویک ہے۔ 38 سکور کیے ہیں فخر رضوان نے، اور افتخار نے 31، اور حیدر علی نے 32۔ آلدو ویسٹ انڈیز کی سائڈ سے کنگ نے 67 سکور کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ شاداب ان کو بھی لے کے بیٹھ گئے، تو یہ جو ہم نے جو 173 کیے ہیں اس میں 8 وکٹیں، 173 کا ٹارگٹ دیا، 172 سکور کیے، 8 وکٹیں گری، ٹھیک ہے، یعنی کہ آلموسٹ 2 اور گرتی تو ہم پورے آؤٹ تھے، تو ویسٹ انڈیز ساری آؤٹ ہوئی ہے 163 پہ، جو 10 سکور ان کے کم تھے۔ اور یہ اب اس میں دیکھیں تو پاکستان نے آل آؤٹ کرنے والی 32 دفعہ آل آؤٹ کیا، ٹھیک ہے، مختلف ٹیموں کو اپنے T20 سیریز میں۔ یہ کسی اور کے پاس ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے پوری ٹیم ہی آؤٹ کر دی ہو اور 32 دفعہ کی ہو، یہ پاکستان نے یہ ریکارڈ بنایا کہ اور 2021 میں ہم مسلسل یا ٹوٹل ہم 19 میچ جیتے ہیں T20 کے، یہ بھی ہمارا ریکارڈ ہے، کسی اور نے اتنے میچ نہیں جیتے۔ میں ذاتی طور پہ تو اپنی ٹیم سے اتنا مطمئن نہیں ہوں کارکردگی سے، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑی ٹیم نہیں ہمارے مقابلے میں کھیل رہی، یہ کمپیریٹیولی نئے لوگوں کی ٹیم ہے، ینگسٹر کی ہے، تو اس کو بڑے مارجن سے ہرانا چاہیے تھا، وہ نہیں ہرا۔ لیکن یہ جو شاداب والا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ ایکچولی ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اسی وجہ سے ان کو میرا خیال ہے مین آف دا میچ دیا ہے، تو کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ چل جاتا ہے ایک آدھا پرزہ۔ 30 والے تو 3-4 پرزے ہمارے چلے ہیں 30 کے راؤنڈ، تو ہر میچ جیت گئے، سیریز بھی جیت گئے T20 کی، ایک میچ رہ گیا میرا آج یا کل ہوگا، جمعرات کو وہ میچ ہے، جمعرات کو۔ تو کراچی والوں کو صحیح مزہ آ رہا ہے اس چیز کا کہ چلیں رونق لگی ہوئی ہے وہاں پہ، یہ اچھی بات ہے جی۔ کراچی والوں بڑی دیر سے انٹرٹینمنٹ کے لیے ترس رہے تھے، وہ ان کو مل گئی انٹرٹینمنٹ، ایک ہی انٹرٹینمنٹ، ادروائز تو ہے سمندر پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، کبھی کوئی جہاز آ کے پھنس جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی زندگی کی روزمرہ جو زندگی ہے اس میں چلتا ہے، اس میں سلسلہ چلتا رہتا ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو آج اس کے علاوہ گیس ختم ہو گئی جی، اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا جی بڑی عیاشی ہو گئی گیس کی، اب آپ گیس کے بغیر زندگی گزارنا سیکھیں، اسپیشلی جو شہر کے لوگ ہیں وہ اپنی عادتیں چینج کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا جی 1950 کے بعد ہمیں گیس کے ذخائر اور نہیں ملے، اب ہمیں گیس باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، تو اب کوئی رہتی گیس نہیں ملے گی، سب کو مہنگی گیس ملے گی، یعنی کہ گیس بمب اور گرنے والا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، تو اس کی پرائس بھی بڑھے گی، اور پھر امپورٹڈ کے نام پہ
लोकल भी महंगे रेटों में बिकेगी. अच्छा, इनसे कल ना किसी ने पूछा भी है उसमें इजलास में ना कि ये अपना अंडा जो है वो फ्राई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी आप दे दें, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम खाने का जो टाइम है उसमें गैस की कोई किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं आनी चाहिए, तो ये देनी चाहिए. तो सवाल इनसे ये पूछा गया कि अंडा फ्राई होगा कि नहीं, तो इन्होंने फिर गारंटी दी है कि अंडा फ्राई हो जाएगा. तो ये मिनिस्टर लेवल पे ये मेरे हमसाए हैं, हमाद अजहर साहब एक गली छोड़ के मेरे रहते हैं और छोटे भाइयों की तरह ही हैं, मगर ये मेरे ख्याल में उन्होंने मजाक किया है. लेकिन देखें ना, आपने कभी सोचा नहीं होगा ना कि मैं मिनिस्टर बनूंगा और मैं ये गारंटी दूंगा कि अंडा फ्राई हो जाए. तो बहरहाल ये हमारी जो है ना, ये जो मैं बात कर रहा था जी कि अब ये टाइमिंग भी गवर्नमेंट देगी कि किस वक्त ब्रेकफास्ट करें, किस वक्त लंच करें और किस वक्त डिनर करें. वो देखें जी, असल में जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर हैं. बिल्कुल. तो सुबह दोपहर शाम, मगर वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है. उन्होंने कहा मैं इन्हों का फिजिशियन बन जाना ना, जनरल फिजिशियन बन जाना, क्योंकि ये डॉक्टरों की आदत होती है, वो आपको हर बात में ना सुबह दोपहर शाम लिख देते हैं 1+1+1. 1+1. तो ये हमारे साथ भी यही हुआ, 1+1+1. वैसे हमें वापस लकड़ी और कोयलों पे आ जाना चाहिए ताकि ये डिपेंडेंसी जो है निकल जाए, ये ख़त्म हो जाए. वैसे मेरे घर में तो पिछले 5 साल से नहीं आ रही गैस सर्दियों में, तो हमने अल्टरनेटिव अपना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बायोफ्यूल पे हमने चीज़ें रखी हुई हैं, उसमें पका लेते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है. ऐसा जो तरह से दिक्कत नहीं होती आपको. मैं ऐसे भी ममालिक है ना जहाँ पे गैस होती नहीं, ये तो एक लग्जरी है कि गैस घर पे आ रही है आपके पाइपलाइनों के थ्रू. ये तो पूरी दुनिया में बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे पाइपलाइनें बिछी हुई हैं. तो खैर ये इतना बड़ा भी इशू नहीं है जिसको मैनेज ना किया जाता. ये मैनेज कर सकते थे, ये नाअहली है. नाअहली का अपनी नाअहली माननी चाहिए. आपने LNG टाइम पे नहीं मंगवाई इसलिए शॉर्टेज आ गई. बिल्कुल सही है. ये बहरहाल ये आपकी बात ठीक है, ये इसके ऊपर प्लानिंग पहले करनी चाहिए थी, ना कि अब जब सर पे आके पड़ गई है तो फिर आप प्लानिंग कर रहे हैं. बिल्कुल ऐसे. और अब क्या दे रहे हैं, कोई नई कोई खबर? आरिफ अलवी साहब जी लाहौर आए हुए हैं. ठीक है. उन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी शुरू कर दी है. ठीक है. CM साहब से मीटिंग की है उन्होंने. ठीक है. फिर उन्होंने शाही किला देखा है. अच्छा. कि वहाँ पे कैसे वो हुकूमत उस वक्त कैसे चलती थी, और किला अभी भी वहीं पे है. किला है कि नहीं. और फिर उन्होंने लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी का दौरा किया. अब यहाँ कन्वोकेशन थी, उस पर गए. उसके साथ जो चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के, जो गवर्नर भी चांसलर होता है सरकारी यूनिवर्सिटियों का, वो भी साथ थे. रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन भी साथ थे और वाइस चांसलर जो वो भी साथ थी उनकी. उन्होंने वो दौरा करके तो वहाँ पे उन्होंने कहा ऐसे अदारे और भी होने चाहिए, औरतों के स्पेशली, जिसमें औरतों को हम ज़्यादा एजुकेट कर सकें. तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को मसरूफ़ कर लिया उन्होंने. जी, वो देख रहे हैं चीज़ों को. वैसे जो है वो कम निकलते हैं, अदरवाइज़ तो आपको फिर प्रेसिडेंट हाउस ही जाना पड़ता है उनसे मिलने के लिए. जी, वो जैसे हमारे सदर लाहौर चैम्बर मियां नुमान कबीर साहब पूरा डेलीगेशन लेके गए. 2-3 मरतबा जाके मुलाकात कर रहे हैं. तो लेट्स सी कि अब जो है ना अगला क्या इस पे वो देखते हैं. अब इसके अलावा जनाब अपना जो है ना ये मार्कअप बढ़ गया है. 1% स्टेट बैंक ने कहा जी हमने मार्कअप बढ़ा दिया है. उसको हमारे वज़ीर मशीर ख़जाना है मेरे ख्याल में तरीन साहब, शौकत तरीन साहब, वो मीडिया पे आके तो उसको जस्टिफाई कर रहे थे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है इसलिए हमने मार्कअप भी बढ़ा दिया. ऑल्दो जो जस्टिफिकेशन दे रहे थे वो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के समझ में आने वाली नहीं है. जब भी देखिए जितनी देर तक आप बल्कि उन्होंने ये कहा जी कि जो फलानी कम सेक्टर ने इतने अरब बना लिया, फलाने ने इतने अरब बना लिया, वो कानूनी बनाया कि गैर कानूनी बनाया. उन्होंने कानूनी बनाया तो फिर आपको क्या एतराज़ है? आपने जहाँ पे 200-300 अरब डॉलर टैक्स 200-300 अरब रुपए टैक्स लेते थे, वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमने 900 अरब ले लिए हैं टैक्स. तो आपको कोई क्या एतराज़ है उसमें? अब वो कह रहे हैं जी कि ये मिडिल क्लास जो जॉब करने वाले हैं, मिडिल मैनेजमेंट, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे. इस तरह तनख्वाहें कभी भी नहीं बढ़ती. तनख्वाहें बढ़ती है डिमांड एंड सप्लाई से. आप और फैक्ट्रियाँ लगवाएं, आप और बिजनेस खड़े करें, जब उससे डिमांड बढ़ेगी लेबर की, वर्क फोर्स की,
تو پھر تنہائیاں بڑھیں گی. وہ اس طرف نہیں آ رہے تھے, وہ بالکل اپنی 2+2=4 کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جو ہے وہ میرے خیال میں بینکر تو نہیں, اکانومسٹ ہیں وہ, مگر ان کو یہ چیزیں سمجھ سے باہر تھیں ان کے. جو آگے انٹرویو لے رہا تھا وہ بھی ایک اینکر تھا, اس کو بھی اتنی ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا. نہیں, لیکن یہ گورنر اسٹیٹ بینک نے تو یہ کہا ہے کہ 1% اگر بڑھ گیا تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے, ہم اس کو انشور تو ہم پچھلے 3.5 سے یہی سن رہے ہیں, گھبرانے والی کوئی بات نہیں. 13% پہ نہیں لے کے جائیں گے, یہ انہوں نے انڈیکیٹ کر. یہ دیکھیں 9.75% اسٹیٹ بینک کیا ہے, کیبور اس کے علاوہ پھر کیبور ہے, یہ اس کے اوپر 3-4% ڈلنا ہے. یہ 13% تو ہو گیا ہوا ہے, ہو گیا ہوگا 13-14 کے رینج میں آ گیا. ان کو پھر یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم انہوں نے کہا جی بیس ہم 13 نہیں کریں گے, تاکہ اس کے اوپر جو پڑتے ہیں آپ کو 4-4.5% وہ پڑ جائے. تو یہ لیکن دیکھیں, جب بات آپ کرتے ہیں کہ ہماری جو مقابلہ ہے ہمارا بر صغیر کے اندر بنگلہ دیش سے, انڈیا سے یا سری لنکا سے, تو جب ریٹس ہمیں وہ نہیں ملیں گے تو پھر آپ کیسے کمپیٹ کر سکتے. کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو پھر اپنا پیچھے رہنے والا ہی معاملہ ہو گیا نا. وہ بالکل انشور کر رہے ہیں کہ ہم آگے نکلے نا, پوری کوشش ہے کہ آگے نہ نکلیں. دیکھیں ہمیشہ نا ممالک کے سوٹ انالیسس کیے جاتے ہیں کہ اسٹرینتھ کیا ہے, ویکنیس کیا ہے, اپرچونیٹیز کیا ہے اور تھریٹ کیا ہے, اس کو سوٹ انالیسس کرتے ہیں. یہ سب پڑھے ہوئے ہیں MBA میں, آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں, although میں نے MBA نہیں کیا, میں نے پھر بھی پڑھ لیا. تو پاکستان کی جو اسٹرینتھ ہے, گیس سستی ہے, لیبر سستی ہے, بجلی ہے, وہ تو آپ ویکنیس میں تبدیل کر رہے ہیں. گیس مہنگی کر دی آپ نے, بجلی مہنگی کر دی, لیبر کے ریٹ زیادہ ہو گئے, اور ویسے آپ پہ ٹیررسٹ اور FATF کے الزامات ہیں. تو اس صورت میں کون آئے گا اور کون انویسٹمنٹ کرے گا اور کون یہاں سے ایکسپورٹ کرے گا؟ یہ حکومتوں کے کام ہوتے ہیں ان کو چیزوں کو سستا رکھے. پیٹرول کی پرائس کے سلسلے میں ہمارے اظہر صاحب نے کہا کہ جو جتنی پرائس کم ہوئی ہے نا, اس کے اثر پاکستان تک پہنچے ہی نہیں. بھائی پیدل آ رہے ہیں اثرات, یہ کیا بات کر دی آپ نے. یہ بڑی میں سمجھتا ہوں بچگانہ بات ہے. تو اس قسم کی اپروچ رکھنے والے نہیں ہے کہ جی لوگ, حالانکہ خود انڈسٹریلسٹ ہیں, کیونکہ ایکسپورٹر نہیں ہے, ان کو ایکسپورٹر کی پرابلم نہیں پتا, اس چیز کو نہیں سمجھتے اس طرح سے. ٹیرف بہرحال سیم ہونا چاہیے, میرا یہ خیال ہے, یا اس طرح کا ہو کہ ملتا جلتا, جس سے پھر آپ جو ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. یہ جو میرا خیال میں جو ٹیرف ہے یہ پورے ملک میں ایک کرنے لگے. اچھا, جس سے پنجاب کو تو فائدہ ہو جائے گا, مگر سندھ اور خیبر پختونخوا کو نقصان ہوگا, کیونکہ ان کی گیس اپنی ہے. ٹھیک ہے, ان کا رائٹ بھی اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ پہلے گیس ان کو ملے, پہلے ان کو ملے. وہ اگر اس کو آپ ڈسٹرب کریں گے تو پھر پرابلم ہوگی. یہ تو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں, جیسے سوئی کے مقام سے گیس نکلتی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو ملتی نہیں. سوئی میں ایز سچ گیس کی کنزمپشن نہیں ہے, مگر کوئٹہ میں سوئی گیس ملتی ہے اب. اچھا, وہاں پہ دیتے ہیں, یعنی کہ ان کو مالکانہ حقوق کا احساس ہے کہ چلیں یہ اصل تو. اگر سوئی بلوچستان میں انڈسٹری لگے گی اور جو لگنی چاہیے, میں اس کے حق میں ہوں, تو اس کا پہلا رائٹ ہے گیس کا. مگر اب جو نئی کیلکولیشن آئی ہیں اس میں سب سے بڑا پروڈیوسر جو گیس کا ہے وہ سندھ ہے, اس کے بعد KPK ہے, تو پھر بلوچستان ہے. یہ بات ہے کہ ساری بلوچستان سے آ رہی گیس, میجر سندھ کی ہے. ٹھیک ہے, اور سندھ کے اندر پوری کنزمپشن اس کی ہوتی ہے. کراچی میں جو انڈسٹری لگی ہوئی ہے, حیدرآباد, یا آپ دیکھتے ہیں ملٹی نیشنل جو کھاد کی کمپنی ہے, یہ گوٹ کی اور یہاں پہ لگی ہوئی ہیں, وہ اسی وجہ سے لگی ہے کہ گیس فیلڈ پاس ہے ان کا. وہ ہے بہرحال سر. لیکن بینگ اے انڈسٹریلسٹ, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب ہماری بجلی, گیس اور یہ جتنے بھی مطلب یہ ان کے, جیسے اب اسٹیٹ بینک نے ریٹ بڑھا دیا ہے مارک اپ کا, تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد انڈسٹری آپ کی سروائیو کیسے کرے گی؟ پھر آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ جتنی دیر تک آپ آلٹرنیٹیو انرجی نہیں پیدا کریں گے, آلٹرنیٹیو انرجی کے ریسورسز کو نہیں لائیں, گیس کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے ہاں 22 کروڑ لوگ بھی ہیں, 22 کروڑ جانور بھی ہیں. ان سے کبھی نہیں کسی نے سوچا کہ اس سے بھی ہم نے میتھین نکال لی. وہ آپ کی گیس کی, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں جب گیس ان کی ختم ہوئی تو انہوں نے بایو گیس پہ چلے, اور پھر انہوں نے مکس کی بایو گیس کو, نیچرل گیس کو مکس کر کے بھی وہ چلاتے رہے. برازیل میں آج بھی پیٹرول کے ساتھ
شوگر کین کا رس جو ہے مینتھول ایتھنول وہ مکس کر کے چلاتے ہیں اور کمپلسری ہے کہ 20% آپ مکس کریں. اور جٹروفا پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے. ہم نے تو وہ کام ہی نہیں کیے اس طرح. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جٹروفا کا پروجیکٹ ہم نے پی ایس او کو دے دیا جو اس کا سب سے بڑا مخالف ہے. بھائی پی ایس او کیسے کر سکتا ہے جٹروفا کا کام؟ وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ یہ کام وہ تو وہ جان بوجھ کے اس کو پیچھے رکھیں. اور بایو گیس کا آپ رسپانسبلٹی ایس این جی پی ایل کو دے دیں یا ایس ایس جی سی کو دے دیں تو کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ تو آلٹرنیٹیو انرجی بورڈ آپ نے بنایا ہوا ہے, اس کا کام ہے یہ کرنا. بہرحال یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا جائے گا. یہ اس کو کم کرنے کی کیا کوئی سجیشن ہے؟ ایکسپورٹ بڑھائیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسپورٹ جب آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی تو کیا کریں گے ایکسپورٹ؟ دیکھیں ان چیزوں پہ بیٹھ کے ایک ڈیلیبریشن بھی ہونی چاہیے, ڈسکشن بھی ہونی چاہیے, اور پھر اس کا جو آؤٹ کم ہو اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے کہ کس طرح ہم نے امپورٹ بڑھانی ہے اور ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور کس طرح ہم نے امپورٹ کم کرنی ہے. امپورٹ کے سبسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ہونا چاہیے. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں میاں نعمان کبیر صاحب, ان کی بڑی کلیئر ویژن ہے. یہاں قریب ایک کانفرنس انٹرنیشنل ٹریڈ کانفرنس کر رہے ہیں یہاں پہ, جس میں جتنی ملٹی نیشنل کمپنی ہے ان کو اکٹھا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ کے کیا ایشوز کیا ہیں. آپ اور انویسٹ دیکھیں, ایک تو یہ ہمارے پاس جو ہے 150 کے قریب ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو رجسٹرڈ ہیں لاہور سے. ٹھیک ہے, یہ 150 کلیئر ہے, یہ پاکستان میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ایک تو ان کو بھاگنا نہیں چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کے سارے ایشو ریزالو کرے. دوسرا یہ 150-300 اور بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اگر ہم بتائیں کہ جی یہ پاکستان میں فیسیلیٹیز ہیں تو آپ وہاں پہ اپنے دوستوں کو کہیں یا خود آپ اور انویسٹمنٹ کریں, تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ کی انویسٹمنٹ بڑھ سکتی ہے, امپورٹ کم ہو سکتی ہے اور ایکسپورٹ زیادہ ہو سکتی ہے. اور یہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی, نہ اس نے کبھی کیا. کہنے کو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہر صوبے کا ہے, پنجاب کا تو بالکل ہی فارغ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے 32 کروڑ لے لیے دبئی شو کے لیے, 1 ٹکے کا کام نہیں کیا. اب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, پوچھنا چاہیے جی یہ 32 کروڑ ہم نے آپ کو دیے تھے, آپ نے اس سے 3200 کروڑ کی انویسٹمنٹ لے آئے آپ. وہ کوئی پوچھنے والا نہیں, پیسے دے دے بس. فنڈز آئے تھے, انہوں نے کہا چلے یہ تو یہ استعمال کرو, اور فیڈرل پنجاب گورنمنٹ کے وہ فنڈ, پنجاب گورنمنٹ کے فنڈ استعمال کیے ہیں. سی ایم صاحب نے دیے ان کو. ویری گڈ جی, سی ایم صاحب بھی بادشاہ بندے ہیں. سی ایم صاحب کے اوپر ہی کرتے ہیں تھوڑی سی بات, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. Welcome back from the break, and you are listening FM 98.6. We are in conversation with the most senior analyst اور ہمارے سابقہ صدر لارڈ چیمبر میاں شفقت علی صاحب. عثمان بزدار صاحب کے متعلق یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ آج کل بڑا نا وہ پریولیج ایک فیل کر رہے ہوں گے. لازمی سی بات ہے, جب مہمان جب آتا ہے دیکھیں جی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے, اور وہ بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو, پریزیڈنٹ آف پاکستان آ جائیں. دیکھیں نا یہ فیل آپ لے کے دیکھیں تو صحیح کتنا مزہ آ رہا ہوگا. بالکل ایسے تو وہ بڑے یعنی کہ اس وقت یہ فیل یہی ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی بزرگ آئے ہوں, کیا بات, اور آپ خدمت کرنے والے ہوں. ویسے بھی ساؤتھ کے لوگ بڑا رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں, تو یہ تو مہمانوں کی جوتیاں بھی خود سیدھی کرتے ہیں. یہ اس طرح کا ہے ویسے ان کے اندر ایک عاجزی اور وہ چیز. تو دیکھتے ہیں کہ مہمان ان سے کچھ سیکھ لیں گے یا یہ کچھ سیکھیں گے ان سے. ہاں دونوں سیکھیں گے. وہ کراچی آئٹس ہیں, یہ سرائکی اسپیکنگ والے ہیں. تو چلیں نہیں اچھا ہے جی. تو ویسے بھی انہوں نے کہا جی کہ جو لوکل باڈی کے الیکشن ہم بڑے کروائیں گے, اور ہیلتھ کارڈ جو ہے اس کو انہوں نے اپروو کیا کیبنٹ نے. ٹھیک ہے, وہ 1 جنوری کے منتھ سے اس کو اپلائی کرنا. وہ آپ نے دیکھا ہوگا آتے ہوئے راستے میں وہ نیب کے جو ہے نا وہ اتر گئے ہیں تو ہیلتھ کارڈ بھی لگ گئے. اب یہ جیسے بورڈ نہیں چینج ہوتے سینما گھروں میں, یہ بھی نئی فلم آ گئی ہے. تو یہ جو ہے نا پہلی فلم ڈبہ ہو گئی. وہ ابھی ہے میرے پاس وہ خبر, نیب اور آصف زرداری والی, اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. یہ انہوں نے وہ 10 لاکھ روپے جو ہم نے کیا تھا ڈسکس, وہ پر فیملی ہے. پر فیملی ہے, پر پرسن نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی ہم, اور یہ ہیلتھ کارڈ فیملی کا ہوگا,
یہ ہر انڈیویجول کا نہیں ہوگا. وہی نا, اب تھوڑا کنٹرول میں ہے. اب تو یہ 10 لاکھ سے سمجھے 2 لاکھ آ گیا. 5 کی ایوریج فیملی تو ہے ہمارے یہاں. ویسے تو 8-8 9 لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, مگر 5 کی ایوریج لگائیں تو یہ 2 لاکھ روپے پر پرسن آتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں وہ برا نہیں ہے. یہ ایئرلی ہے ہر سال. اور اب وہ کل ہم نے جو کہا تھا نا 399 بلین روپیز خرچیں گے, آج خبر میں 400 ہی چل رہا ہے. وہ 1 بلین جو کم کیا تھا وہ یا راؤنڈ فگر کر کے وہ خبر چل رہی ہے 400 ارب روپے خرچنے ہیں ایک سال میں ہیلتھ پہ. ٹھیک ہے, سارے اپنی ٹیوننگ کروا لیں, جو بھی ہے چیک چک کروا لیں. تو اس میں اور 2022 میں خبر یہ ہے جی, بڑی گمبھیر خبر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اور نیب کا ایک وہ جو کیس چل رہا ہے آصف علی زرداری کا, جو انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے تھے یا فیک اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے تھے, یا ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے یہ پیسے فیک اکاؤنٹ سے رکھے ہوئے تھے. وہ نیب میں اس کی انکوائری ہو رہی تھی, تو انہوں نے کچھ انکم ٹیکس کے جو قانون ہیں ان کو بھی اوور رول کر دیا کہ یہ ہم نہیں مانتے. اس طرح انہوں نے ریٹ کر دی آصف علی زرداری نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ٹھیک ہے کہ جی نیب جو ہے وہ قانون کے حساب سے نہیں چل رہی. ہائی کورٹ نے اس پہ ریمارکس دی ہیں کہ آپ اگر یہ پیسے پکڑے گئے ہیں تو یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ FBR کا کام ہے کہ وہ پوچھے کہ بھئی یہ پیسے کہاں سے آئے آپ کے پاس, یا آپ کے ہیں یا نہیں ہے, یا وہ دہی بھلے والے کے پاس بھی کروڑوں نکلا ہے وہ اس سے پوچھے بھی کہاں سے آئے. یا ایک وہ اور بھی ایسے لوگ بہت سے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلے ہیں. وہ تو FBR کا کام ہے, نیب کا کام نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ نے کل ریمارکس دیے ہیں اور انہوں نے کہا جی آپ اس کیس کو ریفر کریں FBR کو, وہ اپنی فائنڈنگ دے, پھر اس کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی آپ فی الحال اس میں ٹانگ مت پھنسائیں. یہ انہوں نے ریمارکس دیے. تو اس میں جو ہے وہ زرداری صاحب کو کیا کوئی فائدہ ہونے کا امکان ہے, کیونکہ نیب کے جو بھی ڈاکومنٹس تھے وہ بھی کچھ مسنگ ہیں. نیب نے ان کا کچھ ریکارڈ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کوئی وہاں سے کوئی فائلیں بھی آگے پیچھے ہو گئی ہیں. دیکھیں جو ڈاؤٹ کا بینیفٹ ہے وہ جو بھی ہوگا ملزم اس کو ہونا. اگر کوئی کاغذ مسنگ ہوئے ہیں کچھ بھی ہوا ہے وہ اس جو جس پہ الزام ہے اس کو ڈاؤٹ. اب دیکھیں تصادم ہے قانون میں, نیب کا قانون اور ہمارا آئین ان کا تصادم ہے. نیب یہ کہتا ہے کہ آپ پہ الزام لگا دیے, آپ اپنی سچائی ثابت کریں. جو ہمارا پاکستان کا قانون آئین ہے وہ کہتے ہیں نہیں, جس نے الزام لگایا ہے وہ ثبوت وہ دے گا, ادروائز وہ یہ انوسنٹ ہے. ہمارا جو قانون ہے وہ برٹش لا کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ 100 گناہ گار چھوٹ جائیں کوئی ایشو نہیں ہے, ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا بیسک قانون کی بیس یہ ہے, جو میگنا کارٹا جو عرصہ دراز سے اس پہ اوپر قانون ساز ہوئی. ہمارے قانون کی بیس اسلامک لا نہیں ہے, صرف ایک شک ہے کہ اینی تھنگ کنفلکٹنگ اسلام وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا. اس میں سے کچھ ہوئی بھی, بہت ساری ہونے والی بھی ہیں, مگر ابھی تک جو برٹش لا ہے وہ پرویل کر رہا ہے, وہ وہی چل رہا ہے. اس میں جب بھی ہم ریفرنس دیتے ہیں قانون کی, جب ہم پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی کورٹس کا کوئی ریفرنس دیتے ہیں, وہ نہ ملے تو انڈین کوڈ جو 1947 سے پہلے تھی ان کا بھی ریفرنس دے دیتے ہیں. وہ بھی نہ ملے تو پھر ہم برٹش پریوی کونسل کے ہم ریفرنس دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ یہ ہوا تھا. تو ہمارے وہ قانون کا لنک اس طرح چلتا ہے. ہم نے کبھی اسلام کا ریفرنس نہیں دیا کہ جی فلاں سنت کے مطابق یا فلاں جگہ پہ یہ ہوا تھا, تو اس طرح ہونا چاہیے. نہیں یہ ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ اصل میں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ نیب جو ہے وہ قانون پہ نہ چل کے کیس خود ہی خراب کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اپنی کوئی نہ کوئی ایسی بیچ میں ایک غلطی بھی کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پھر بہت لمبا اس پہ جو ہے نا. دیکھیے نیب کے قانون کی ہیئرنگ ہو گئی, جو بھی انہوں نے سزا دے دی, اس کے بعد اپیل تو نارمل قانون کے مطابق ہونی ہے نا. جس وقت آپ نے ہائی کورٹ میں جانا ہے, ہائی کورٹ نے تو اپنا قانون دیکھنا ہے, اس نے تو نیب کا قانون نہیں دیکھنا, تو اس میں سارے ہر کسی نے چھوٹ جانا. کیونکہ اب اس میں انکم ٹیکس کی کٹوتی کا اگر معاملہ آ گیا
تو یہ واقعی ان کی بات ایک حد تک اور ایک لحاظ سے ٹھیک ہے. یہ تو ایف بی آر کا مسئلہ ہے. اب ایف بی آر جو ہے وہ بتایا کہ جی ہمیں یہاں سے پیسے نہیں ملے, ہم ان کی کٹوتی کرنا چاہتے تھے, کوئی 8 ارب روپے کی ٹرانزیکشن تھی, تو اس کو ایف بی آر پھر چلی جائے کورٹ کے پاس کہ جی انہوں نے تسی پڑھ لو اور بلاؤ ان کو. ہاں یہی کہہ رہے ہیں آسان الفاظ میں یہ طریقہ بالکل یہی کہہ رہے ہیں. تو بہرحال یہ جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو یہ بڑے جو ادارے اس طرح کے ہیں جنہوں نے خود دیکھنا ہے, مانیٹر کرنا ہے چیزوں کو, وہی بیچ میں کوئی ایسا سکم رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے. فواد چودھری صاحب نے بیان دے دیا جی, انہوں نے کہا جی جسٹس وزیر جو ہیں یہ اب فارغ ہے. انہوں نے جو کر کے کوئی ایسا لفظ ان کے لیے مسخرہ وہی نہیں کہنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں جی, بزرگ ہیں, میں ایسے مسخرہ نہیں کہنا چاہیے تھا, مگر وہ انہوں نے کہہ دیا اور پتہ نہیں وہ بھی لے میں کہہ دیا. بزرگوں کا ریسپیکٹ کرنی چاہیے, یہ کہہ دینا چاہیے جی بزرگ ہیں وہ, بس ان کا دماغ ویسے کام نہیں کرتا. مگر جو جسٹس وزیر نے الزام لگائے ہیں وہ ثابت کرنے پڑیں گے کہ جی یہ نہیں ہوا. نہیں دیکھیں, جسٹس وجی الدین کے ساتھ ہوا یہ تھا, اور بدقسمتی کہہ لیجئے, کیونکہ وہ مجھے یہ یاد ہے جب یہ شروع میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں نا, بڑی نیک نیتی کے ساتھ آئے تھے, بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ بھی پاکستان کو جو بہترین پاکستان بنانا ہے, جس کی عمران خان کے ساتھ جو تبدیلی عمران خان کے ساتھ مشروط تھی. اب پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے تو تبدیلی اس بات سے مشروط ہے کہ یہ اب چلے جائیں تو پھر شاید تبدیلی ہے. پہلے مشروط تھی کہ تبدیلی جب یہ آئیں گے تو پھر آئے گی. تو خیر یہ وقت کا ہیر پھیر ہوتا ہے, چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. تو ان کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی ہوئی تھی جسٹس وجی الدین کی, وہ جہانگیر ترین صاحب کے اوپر, کہ ان کو ذرا آپ ذرا نا وہ چیک کر لیں. تو اور پوری پارٹی کا ایک قسم کا وہ آڈٹ تھا ایز اے الیکشن کمیشن بھی اور سارا. تو اس میں انہوں نے خان صاحب کو لا کے بتایا کہ ان کو فارغ کرنا چاہیے جہانگیر ترین صاحب کو. مطلب یہ وہ اس معیار پہ پورے نہیں اترتے جو کرائٹیریا ہم نے سیٹ کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے فارغ کر دیں. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو فارغ نہیں کر دیں گے, تانوں فارغ کر دیں. انہوں نے وجی الدین صاحب نے فارغ کر دی. یہ شرافت کی دیکھیں, یہ اب ثابت ہو گیا کہ وجی الدین صاحب نے ٹھیک کہا تھا. بعد میں کیا نا فارغ, بعد میں کیا نا, اس کا مطلب انہوں نے ٹھیک کہا تھا. لیکن اسی نیریٹو کو چلنا چاہیے تھا جو انہوں نے دیا تھا. یا تو آپ ان کو ٹاسک ہی نہ دیتے. بالکل ایسے. بیسیکلی تو دیکھو جی اپنی مرضی سے تو نہیں کیا انہوں نے, ان کی ڈیوٹی آپ نے لگائی, انہوں نے لا کے آپ کے سامنے فائنڈنگ رکھ دی, آپ نے اٹھا کے انہیں کو فارغ کر دیا. آپ نے 3 سال بعد پھر اس کو فارغ کیا جہانگیر ترین کو. آپ کے پاس جب اسکینڈل آ گئے سامنے, انہوں نے تو یہی دیکھا ہوگا کہ اس بندے کی ہینڈ کلین ہے کہ نہیں ہے, وہ نہیں ان کو لگا ہوگا, نہیں لگا بالکل. تو انہوں نے بتا دیا کہ جی ایسے. دیکھیں وہ پارٹی کے اندر جو ہے یہ شروع میں بڑا ایک, جب لاہور میں ایک ان کا جو ایک میگا مینار پاکستان پہ ایک جلسہ ہوا تھا نا, اس میں سارے لوگ وہ تھے جو پرانے پارٹی کے لوگ تھے. اس کے بعد پھر جتنے بھی جلسے ہونے شروع ہوئے, پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آپ کو الیکٹیبلز کی شکل میں وہ چہرے نظر آنے شروع ہو گئے جو ہمیشہ سے کنگز پارٹیوں کے اندر جو ہے نا لوگ موجود ہوتے ہیں. انہوں نے پھر اس آگے کنٹرول کر لیا. لیکن ابھی بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں خان صاحب کو اپنے انہی پرانے دوستوں کے ساتھ جنہوں نے شروع سے محنت کی تھی, اور وہ آواز دیتے تھے کہ نوجوانوں کی ایک ٹیم لائیں گے اور نئے چہرے جو ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے ٹرین مس ہو گئی ہے یا اس کے اوپر کام کیا جا سکتا؟ آپ بات کریں پی ٹی آئی کے حوالے سے, پی ٹی آئی تو میں سمجھتا ہوں اب وہ اس کارکردگی نہیں دکھا سکی. اب وہ دیکھیں ایک میچ ہو رہا ہوتا ہے نا T20 جیسے ہم کھیل رہے ہوتے ہیں, یہ آخری اوورز میں آ گئے. اب یہاں پہ جتنا بھی زور لگا لینا وہ رن زیادہ بنانے ہیں, بال کم ہے. ڈیڑھ 2 سال پونے 2 سال یا 1.5 سال رہ گیا, وہ اتنا اب نہیں کھیل سکتے جتنا آپ شروع سے اگر ٹپ پہ لگے رہتے نا تو آخری اوور میں آپ سکور کر لیتے. تو یہ ٹپ بھی نہیں کی انہوں نے وکٹیں گوائی ہیں اور اپنا وقت ضائع کیا اور قوم کا وقت بھی ضائع کیا, اور جو لے کے آئے ہیں ان کو بھی شرمندہ کیا. اور جو سب سے بڑے ہیں کہ جنہوں نے ڈالر کو 120 سے 180 پہ پہنچا دیا, وہ آج بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے. ہاں صاحب نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے, IMF کے ساتھ کیا معاہدہ کر دیا اس نے,
تو یہ بات ہاں صاحب جب آپ اب کتاب لکھیں گے نا وہ پڑھنے والی ہوگی، وہ پڑھنے والی ہوگی اور بڑی وہ سادہ سی کتاب ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت لمبی چوڑی کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی اور وہ اس میں بتا دیں گے. یار مجھے نہیں پتا تھا. وہ مجھے ایک لائٹر موڈ پہ ایک یاد آ گئی، میں یہی سننا چاہ رہا ہوں. کسی طرح پٹھان نے نا ایک کتاب لکھی تو اس نے کہا جی ہاں صاحب آپ نے بھی کتاب لکھ دی؟ انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کس پہ لکھی ہے؟ اس نے کہا جی گھوڑے پہ لکھی ہے میں نے کتاب. کتنے صفحے؟ انہوں نے کہا 100 صفحے. 100 صفحے کی کتاب. تو انہوں نے کہا جی مجھے بھی دکھائیں. تو انہوں نے پہلے صفحے پہ گھوڑے کا لکھا ہوا تھا، تو گھوڑا ایسے ہے ویسے ہے. تو اگلے 99 پیج میں انہوں نے کہا ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. وہ 99 پیج پہ یہی دیکھ گھوڑا چل رہا ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ دیکھیں گھوڑا جو ہے وہ چلتا کیسے آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہاں وہ 99 اور پیج اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہر صفحے پہ تو یہ ہاں صاحب نے وہی بات کرنی ہے جو میاں نواز شریف کرتے ہیں. ہاں وہی کیسٹ اب چلی جائے گی ان کے پاس، ہاں اور جانے والے وہی بات کیا کرتے ہیں. ہاں. وہ آصف علی زرداری ہو یا میاں نواز شریف ہو، اور اب ہاں صاحب بھی وہی. نہیں لیکن ان میں دیکھیں ایک چیز مسنگ ہوگی. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ دوسرے جو لوگ ہیں میاں صاحب ہو گئے، زرداری ہو گئے، وہ لوگ یہ کہتے تھے اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. یہ بھی کہیں گے نہیں تو ان کے ساتھ تو اداروں نے ابھی تک تو دیکھیں کون سا ادارہ جو تعاون نہیں کرتا. کیا کہیں ان کے پاس جسٹیفکیشن کیا ہے؟ نہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سارے مطلب ہمارے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں اور خاص طور پہ ایک ادارہ جس کی ہمیشہ سے کیا انہوں نے میاں نواز شریف کو سپورٹ نہیں کیا؟ اس وقت کے جو ادارے کے ہیڈ تھے وہ تو میاں صاحب کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے. لانے والے بھی میاں صاحب بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہو گیا نا، ان کو بھی لانے والے میاں صاحب ہی ہیں خیر سے. مگر انہوں نے جتنی سپورٹ میاں صاحب کو کی ہے میں نہیں سمجھتا کسی اور کو کی ہے. مگر آخر پہ ناراض ہو گئے. پھر یہ کہاں پہ آ کے بات جو ہے وہ اڑ جاتی ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہوتا ہے ویسے ایک لائٹر نوٹ پہ اگر ہم دیکھیں؟ مطلب آپ کے گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں یار تو پرائم منسٹر ہے ہی نہیں، تو اٹھا پاورفل ہی نہیں گا. اچھا 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 اچھا. وہ کام خراب کر دیتے ہیں. آپ کو یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ ان اداروں کو بھی لے کے چلنا ہے میں نے، اور باقی عوام کو بھی لے کے چلنا ہے، باقی چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہے. تو ٹھیک ہے پرائم منسٹر جو ہے سو ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ پچھلے 70 سال سے یہ سلسلہ چل ہی رہا ہے نا. نہیں تو آپ ان کے بغیر چل بھی نہیں سکتے نا. آپ کو ریلائز کروایا جاتا ہے جی انڈیا کو دیکھیں جی وہاں پہ وہ ادارے کہاں کے سٹیج پہ ہیں، فلانے میں دیکھ. آپ ان ملکوں میں دیکھ لیں جہاں پہ ادارے ہی رول کر رہے ہیں. یہ تو وہ بھی موجود وہ بھی ہیں آپ کے سامنے بالکل ہے، اور ترقی کر رہے ہیں. کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دیکھیں یہ بالکل آسان سی بات ہے. اگر وہ آیا ہے کوئی پروگرام اس طرح کا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کا یہ ادارہ ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو زیادہ ترقی ہوئی ہے پاکستان میں وہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوئی. آلدو جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، مگر ترقی ہم نے نہیں کی. وہ ڈکٹیٹرشپ ایوب خان ہو، جنرل مشرف ہوں. جنرل مشرف کے 5 سالہ دور میں آپ کی ہر چیز ڈبل ہو گئی تھی. آپ کی پر کیپٹا انکم بھی ڈبل ہو گئی، آپ کا جو ویلیو آف اکانومی تھی وہ بھی ڈبل ہو گئی. کیا وجہ تھی؟ شوکت عزیز تھے اور جنرل مشرف، 2 بندے تھے ٹوٹل. جا کے آپ شوکت عزیز کو ٹیبل پہ سمجھا دیں کہ جی یہ اس طرح نہیں اس طرح ہے، کام اگلے دن ہو جانا. آپ جنرل مشرف کو جا کے سمجھا دیں کہ جی یہ اس طرح کرنا تو یہ اس سے یہ فائدہ ہوگا، آدھا گھنٹہ نہیں لگتا تھا. اب سمجھانا کس کو سمجھائیں، کس طرح سمجھائیں، اور اگلا اس طرح سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا، وہ ہے ہی نہیں. شوکت عزیز کے ساتھ تو آپ کا رہا انٹریکشن، وہ ایز اے فرانس منسٹر بھی رہا، ایز اے پرائم منسٹر بھی رہا. اور بات کو وہ لے لیتے تھے جو آپ سمجھا رہے تھے کہ بالکل یہ بالکل وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ چلیں اگر ہماری ڈیوٹی لگ گئی ہے تو ڈیلیور ہم کر لیتے. کیا انہوں نے کیا جی، کیا وہ کر کے دکھایا. پیسہ تو اس زمانے میں بہت ریل پیل تھی، بہت ریل پیل تھی. وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ آپ کے ہماری قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو. دیکھیے اس زمانے میں پرویز الہی صاحب چیف منسٹر تھے، میں لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا. ٹاؤن شپ انڈسٹریل اسٹیٹ کا بالکل بیڑا غرق ہوا وہ تھا. آلدو وہ نیکسٹ ٹو اتفاق فاؤنڈری تھی، ان کا گھر تھا میاں صاحبان کا، وہ اتنے سال رہے وہاں پہ. تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی ہمارے آپ نے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ اناؤنس کر دی ہے کہ وہ بنانی ہے، تو جو آلریڈی بنی ہوئی ہے ان کا کیا کرنا؟ اس کا کیا کرنا؟ ان کا کیا کون سی اور کیا تم کیا بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا جی یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اور یہ 62 کی بنی ہوئی ہے،
اور کھڈوں کا سائز اتنا کہ ٹرک پورا کھڈے میں چلا جاتا. انہوں نے خیر اپنے طور پہ چیک کرایا, انہوں نے کہا یار 10 کروڑ روپے آپ کو فنڈنگ ہم دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو لگنی سرکاری اداروں کے تھرو تھی, ایلوکیٹ کر دی, اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ خرچ لو پھر آ جانا, گڈ, یہ تم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہ ہم نے 4-5 مہینے میں وہ خرچ لیے, پھر چلے گئے, پھر 10 کروڑ دے دیے انہوں نے, ویری گڈ, اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ آپ خرچ لو پھر آ جانا. صرف انہوں نے ایک دفعہ, چاہیے شجاع صاحب خود گئے, انہوں نے دیکھا یہ خرچ بھی رہے ہیں کہ وہ بلوچستان والا کام تو نہیں ہو رہا, ٹینکی جمع کر رہے ہیں پیسے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, یہ سرکاری اداروں کے تھرو کام ہو رہا ہے اور سستا اور اچھا معیاری کام ہو رہا ہے, اور وہ کبھی پیسے کی کوئی رکاوٹ. آج آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ کام کرنا, انہوں نے کہنا فنڈ نہیں ہے. آپ اب سی ایم صاحب سے مل کے آئے نا, پارکنگ پلازا کی بات ہوئی ہے, انہوں کو میرے کو تو پیسے نہیں ہے, پلاٹ ہے نا, پیسے نہیں ہے. اب نعمان کبیر صاحب نے ارینج کر لی ہیں بی او ٹی فنڈنگ, کہ جی وہ فنڈنگ ادھر سے آ جائے گی, پلازے پھر نہیں بنے جو بننے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ نیت نہیں ہے, نیت نہیں ہے, پیسے نہ ہو نیت ہو کام ہو جاتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اگر نیت نہیں ہے اور پیسے بھی ہوں, سب کچھ ہو, پھر کام نہیں ہوتا. اصل میں نا ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتے. کیونکہ اگر آپ نے ایک پورشن ہے اس کو توڑ دیا ہے پکڑ کے روڈ کے اوپر. اب میں آپ کو اپنی یہ شیراں والا فلائی اوور کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ نولکھا چوک ہے, اس چوک سے نولکھا تھانہ کراس آپ کریں گے تو ریمپ وہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, اور آگے ایک سگنل ہے 2 موریا پل کا, اس سگنل کو کراس کرنا ہے تو اس کے بعد وہ برج ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے پریشانی جو ہے وہ گزشتہ 6 ماہ سے لوگ بھگت رہے ہیں, اور اگلے 6 ماہ بھی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ کمپلیشن کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو ریلوے اسٹیشن کو بھی بیچ میں مد نظر رکھنا چاہیے تھا. اگر آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو رنگ روڈ پہ چڑھ جاتے ہیں, ایسا کوئی سلسلہ بننا چاہیے تھا کہ ریلوے اسٹیشن کے لوگ بھی اس سے کنیکٹ کر جاتے ہیں رنگ روڈ کے ساتھ. بالکل, وہ اب چاہے اس کو کنیکٹ آپ کرتے ہیں, وہ مینار پاکستان والا جو آزادی چوک بنا ہے وہاں تک اس کو لے جاتے, اور یہ پیچھے سے ریلوے اسٹیشن کا جو ایک گول چکر ہے اس کے پیچھے سے اگر ریمپ اٹھایا جاتا تو یہ بڑا ڈویبل تھا, بالکل, بہت آسانی ہو جانی تھی. اب ہوا کیا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا, کوئی اور حکومت ہوگی وہ پھر ایسے ہی روکیں گے. اور یہ پل ریلوے کی دوسری طرف نہیں جاتا, نہیں, حالانکہ وہ بھی جانا چاہیے تھا نا, کہ ایک اس کا ونگ بناتے جو. بالکل, ہاں بالکل. دیکھیں یہی تو سب سے بڑا یہاں پہ ظلم اور ستم ہے. ہم نے, مجھے یہ یاد ہے ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ تھے طاہر منظور صاحب, ان کے ذریعے سے ہم نے بڑی دفعہ, کیونکہ وہ بھی وہاں پہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں, تو ہم نے بڑی کوشش کی کہ شاید ہمیں ایل ڈی اے سے کوئی انپٹ ملے, ہمیں کوئی ٹیپا سے انپٹ ملے, پراپر کوئی سی ایم ہاؤس سے ہمیں کوئی اس کا پورا ایک وہ دیں, کوئی نقشہ دیں. انہوں نے اس کو چھپا کے رکھا, اس طریقے سے ڈسکلوز ہی نہیں کیا. حالانکہ پبلک ڈاکومنٹ چھپا سکتے نہیں ہیں, لیکن یہ ابھی تک اس کی فیزیبلٹی بن رہی ہے, ابھی یہ ہو رہا ہے, ابھی وہ ہو رہا ہے. ڈیلینگ ٹیکٹکس اور ٹائم گین کر کے انہوں نے پھر اس کو سٹارٹ کیا ہے. اب جو چیز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, بڑا افسوس ہے کہ وہ میرا خیال ہے توقعات پہ پورا نہیں اتر سکے, اور 4-5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ جو ٹریفک اور رش کا جو حال ہے, یہ دوبارہ سے اسی پریکٹس کو ہمیں اس میں سے گزرنا پڑے گا. یہ آپ وقت کی جو قدر و قیمت ہے اس کو سمجھیں. پیسوں کی آپ کو پرابلم آ گئی ہے یا نہیں آ گئی, یہ تو بات کی بات ہے. میں سب دیکھیں, ابھی اگر آپ نے 4.5 ارب روپیہ لگایا, 5 سال کے بعد کتنے پیسے لگیں گے اگر آپ پھر دوبارہ اس کو کریں. بالکل, میرا ہے کہ ملٹی پلائی بائی 3 یا 4 ہو جائے گا. بالکل ایسے. یہ جیسا ہمارا اورنج ٹرین والا معاملہ ہوا تھا کہ اس کو ڈیلے کرتے انہوں نے کہا جی بڑی مہنگی اورنج ٹرین ہے, چلیں جو بھی تھا وہ ایک علیحدہ کیس ہے, لیکن آپ اتنے پیسوں میں دوبارہ بنا کے دکھائیں. دیکھیں آپ چائنا کو دیکھیں نا, وہ کام کو نہیں روکتے, کرپشن ہو رہی ہے کہتے ہونے دے, بندے کو کام کرنے, آخری دن اس کو پکڑ لیتے ہیں ریٹائرمنٹ سے پہلے آ جاؤ. اس سے کام سپیڈ سے ہوتے رہتے ہیں, کام نہیں روکتے. ہم کام کو روک دیتے ہیں, اور روک دو جی دیکھا. تو یہ غلط بات ہے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اس ڈسٹ اور سموک کے دوران جناب یہ جتنے بھی لاہور کے اندر یہ گلاب دیوی والا انڈر پاس بھی چھیڑا ہوا ہے, اور بھی 2-3 جگہوں پہ کام ہو تو رہے ہیں, لیکن اب وہ ان کا وہ معیار اور وہ سپیڈ جو ہے نا وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. بہرحال نزلہ, زکام, کھانسی, موسمی الرجی, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا سے بھی ملتی جلتی جو ابھی آیا ہے نا,
سمٹم سیم ہی ہیں. بالکل. اس کے اوپر کیا ہے احتیاطی دیکھیے تدابیر؟ جی کرونا بھی فلو کی ایک قسم ہے. ہاں تو یہ فلو تو آج کل ویسے بھی جو اسموک کی وجہ سے ہے تو اس میں صرف دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کرونا کے سمپٹم ہے کہ نارمل فلو ہے. تو وہ پتہ چل جاتا ہے, وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں یہ 0.5 تک ہم چلے گئے تھے جو پازیٹیو کیسز ہے. کل کی خبر 0.8 کی ہے, تھوڑا بڑھ گیا, اس کا مطلب بڑا ہے تھوڑا سا. بڑا ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے وہ کرونا ہی ہو, فلو بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کو کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی بعض اوقات پورا نہیں ہوتا نا. ابھی تو ڈیٹا آپ کے پاس بڑا اچھا ہے, جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ سارے ہیں. تو جو کیس سامنے نہیں آ رہے ان کا تو نہیں پتہ چلتا. بہرحال اس میں یہی ہے کہ آپ کو ساری اب آلریڈی پریکٹس ہو چکی ہے. پہلی دفعہ جب کووڈ آیا تھا اس میں جو ہے وہ ذرا تھوڑا نیا تھا, لوگوں کے لیے یہ نئی چیز تھی. اب ساری روٹین کا آپ کو پتہ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی رکھنی ہے, ماسک کا استعمال بھی کرنا ہے, ہینڈ سینیٹائز بھی کرنے ہیں, اور کوشش یہ کریں کہ پبلک گیدرنگز میں جو ہے وہ کم سے کم جائیں, وہاں پہ جائیں جہاں پہ جانا بہت ہی ناگزیر ہے. اور احتیاط اس لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور جن بچوں کے لیے جن فیملی کے لیے آپ محنت کرتے ہیں کہ ان کی روزی روٹی کے لیے ہم دوڑ لگا رہے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ کہیں انہی کے لیے ہی آپ جو ہے نا کووڈ بھی ساتھ ہی گھر کے اندر لے جائیں. تو ان چیزوں کو ذرا مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. باقی کوئی نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان اس معاملے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اگر ایز کمپیئر ٹو دا ہول ورلڈ آپ دیکھیں تو پاکستان بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگ ہی رہی ہے کہ یہ دنیا میں جو ہے نا جس طریقے سے تباہی مچی ہے کرونا کے حوالے سے, پاکستان قدرے محفوظ ہی رہا ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, امریکہ جو اپنے آپ کو بڑا چودھری سمجھتا ہے, انگلینڈ جو کہتا ہے جی مجھ سے بڑی سوشل سٹیٹ ہی کوئی نہیں ہے, یورپ سارا, اٹلی, جرمنی, کوئی نام لے لے, وہ سارے ملکوں میں تباہی مچی. اٹلی کا تو بڑا اچھا پھر چلے جی وہ کہتے ہیں جی وہ ٹھنڈے ممالک ہیں اس لیے وہاں پہ زیادہ ہو گیا, یہ ہو گیا. امریکہ تو ٹوٹل ٹھنڈا نہیں ہے نا, چلے وہ بھی ہو گیا. انڈیا کو لے لے, انڈیا کی انوائرمنٹ تو ہمارے جیسی ہے نا, سیم چیز ہے, صرف ایک فینس لگی ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے. ادھر دیکھے تباہی مچی ہوئی ہے, ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ وہ بات ہے کہ سب تیرا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے. زبردست. تو یہ ہمارے کوئی کارنامے نہیں ہے, بالکل. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے, یہ ملک ہی خاص کرم سے بنا ہوا ہے. اور وہ جیسے کہا جاتا ہے کہ اس کو ویریفائی تو نہیں ہو سکی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جناح کی خواب میں آئے تھے, انہوں نے کہا جا کے پاکستان بناؤ انگلینڈ میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اسلام کا بیس ہی یہ ہے کہ یہ بنا ہی اسلام کے نام. جناح صاحب کی طرف سے یہ بات آئی تھی یا یہ کسی نے خود ہی ایزیوم کی ہوگی؟ نہیں, یہ کسی نے جناح صاحب کو کسی نے بتائی, انہوں نے آگے پھر بہت دیر بعد بتائی کہ آلدو اقبال بڑی دیر کوشش کرتے رہے کہ آپ چلیں پاکستان بنانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, اور اقبال فوت بھی ہو گئے پاکستان بننے سے پہلے. انہوں نے بعد میں یہ بتائی کہ مجھے تو یہ معجزہ ہوا ہے, تو مجھے تو کیونکہ حضور کا حکم تھا تو میں اس لیے آیا تھا بنانے کے لیے. اور ایک سال بعد فوت بھی ہو گئے, بہت لمبی ان کی زندگی نہیں تھی کہ وہ بعد میں. اور اسی طرح ان کا جنازہ بھی کوئی نہیں پڑھا رہا تھا, ان کو بھی بشارت ہوئی تھی کہ ان کا جا کے جنازہ پڑھاؤ. تو یہ تو ریئلٹی ہے. اور اسی طرح تھا جیسے ہمارے گورنر یہاں پہ تھے, ان کا بھی جنازہ پڑھانے میں مشکل ہو رہی تھی, یہ ان کا سلمان تصیر. ہاں. تو لوگ الزام تو لگا دیتے ہیں نا جی یہ مسلمان نہیں ہے اور یہ وہ. تو اچھا ایک خبر جو آخری ہے جی ہمارے پاس, وہ ہے مریم نواز اور شاہد اکان عباسی اور زبیر صاحب اور شہباز شریف صاحب, یہ ایک گنجل صاحب پڑ گیا ہے جو سلجھدہ نہیں ہے. تو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں جی مریم نواز ہی ہے, اس پہ کیس اتنے بڑے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے منڈے کیس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. شہباز شریف صاحب پہ کیس بڑے بڑے ہیں, اور یہ زبیر صاحب نہیں کہہ رہے, یہ خبریں کہہ رہی ہیں. اور حمزہ شریف تو بیچ میں سے نکل ہی گئے ہیں, وہ کینڈیڈیٹ ہے ہی نہیں. وہ ان کا ابا جی آنے تھے پہلے وہی بنیں گے پرائم منسٹر, میں بعد میں بنوں گا. وہ جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا عرصہ بڑے میاں صاحب کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیچھے رہے, بالکل کہ نہیں جی بڑے میاں صاحب. یہ سیم جو ہے نا وہ حمزہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ اب اپنے جو ہے نا والد صاحب کی وجہ سے وہ بیچارے تھوڑے سے لائن میں لگے ہوئے. حالانکہ میاں نواز شریف صاحب نے, ہم وہاں پہ موجود تھے, ایک یہاں ایک
جیسے آپ کہتے ہیں نا میٹنگ ہوتی ہے اور وہ سارا ایچ بلاک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ماڈل ٹاؤن میں, انہوں نے حمزہ صاحب کا تعارف ہی اس طرح سے کرایا تھا کہ میرے جانشین ہی ہے. ہاں بالکل یہی کہتے رہے وہ, یہ جی میرا جانشین ہے, اے بچہ جڑا ہے نا میرا جانشین ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کے الفاظ ہیں, میں نے خود سنے ہیں. جانشین انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس کو پرائم منسٹر بناؤں گا. اچھا ہوں لو جی ویسے جانشین ہے, ویسے جانشین ہے, یہ میرے پہ جان میاں صاحب نے جانشین کا مطلب ہی پوچھ اور رہا. اس کے بعد ہوا لانگ مارچ, اور حمزہ کی اتنی بہادری تھی, حمزہ شہباز کی, وہ اتنی دلیری, چارج ہو گیا ایسی, چارج ہو گیا نا اس گل تو وہ اس کے بعد انہوں نے وہ ٹینٹ پھاڑ کے گاڑی وہاں سے نکالی. اچھا جی, ہاں یعنی کہ اتنی انہوں نے اس دن وہ دل, کیونکہ سارا وہ کارڈن آف کیا ہوا تھا, تو میاں صاحب کو انہوں نے بٹھایا گاڑی میں, وہ گرین کلر کی ان کی بلٹ پروف, اس میں جناب وہ میاں صاحب اور حمزہ بیٹھے, انہوں نے گاڑی جناب وہ ٹینٹ لگا ہوا تھا اس کو پھاڑا, وہاں سے نکلے, اور پھر یہ آپ کے ہائی کورٹ کے آگے ان کو یہ پتا تھا ٹینٹ کے پیچھے دیوار نہیں ہے, یہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے, دیوار ہوتی تو ٹینٹ نہ ہوتا. بہرحال یہ جو پارٹی کے اندر اس وقت جو ہے نا یہ جو معاملات چل رہے ہیں, مجھے یہ لگتا ہے بڑی یہ مزے کا خیز قسم کی یہ خبریں باہر آ رہی ہیں, جبکہ یہ اندر ہی رہنی چاہیے, اندر رہنی چاہیے. وہ اب باہر آ گئی ہے تو پبلک اس پہ کمنٹس کر رہی ہے. تو جب بھی دو بڑے پہلوانوں میں میچ پڑ جائے نا تو چھوٹے پہلوان کا چانس لگ جاتا ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے جب پوری کنٹروورسی بن رہی ہے شاہد خان عباسی کو پھر ایک چانس مل جائے گا, کیونکہ دیکھیں جی ایک دفعہ تو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور شہباز شریف تو کبھی بھی پرائم منسٹر نہیں رہے, تو سینیورٹی تو پھر اس کی بنتی ہے, بالکل بالکل. پہلا سینیورٹی میاں نواز شریف کی ہے, سیکنڈ جو سینیورٹی ہے وہ شاہد خان عباسی ہے. اچھا لیکن کبھی کبھی آپ کو, چونکہ آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے شاید ہی کسی کا ہوگا, کسی کو آؤٹ کروانا ہو تو اس کو بھی تو کینڈیڈیٹ بنا دیتے ہیں نا. ہاں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے لیے بھی شاہد خاقان عباسی خطرے کا الارم, کسی دن یہ نہیں کہا کہ میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں, مگر ان کو بنایا جا رہا ہے نا, وہ تو ہم بنا رہے ہیں, اخباروں میں بھی آ رہا ہے, خبریں بھی چل رہی ہیں. دیکھیں وہ بات وہی ہے کہ یہ سب کچھ سوٹیبل ہیں, سوٹیبل تو ہیں تو بس وہ اس میں ہو سکتا ہے. اور یہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر نون لیگ جیتے گی, مجھے وہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ نون لیگ تو یہ بات ہے نا اتنی سیٹیں جیت جائے کہ وہ اپنی حکومت بنا لے, وہ نظر نہیں آ رہا. یہ کوئی کھچڑی سی بنے گی جس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی یہ شاید الائنس نہ کریں, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی اور باقی اے این پی یہ سارے مل کے. پیپلز پارٹی میں جو ہے اس کے ساتھ سب ملنے کو تیار ہے, وہ بھی اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی تیار ہیں, اس کے ساتھ کاف لیگ بھی تیار ہے, وہ سب کے پارٹنر رہ چکے ہیں. ان کو کوئی اچھا وہ اوپن مائنڈیڈ بھی آ جاؤ جنہیں آنا بھائی چلو کٹھے چلیے. اب آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی جب حکومت بنی ہے تو اس کے میجر پارٹنر کون تھے؟ نون لیگ تھی. اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے گیلانی صاحب کی حکومت میں, تو انہوں نے تو ان کو بھی ملا لیا تھا, آ جائیں اکٹھے چلتے. یہ جب انہوں نے حکومت چھوڑی تو انہوں نے پھر کاف لیگ کو ملا لیا کہ ہم نے تو میجورٹی پوری کر دی. تو وہ فلیکسیبل ہیں. آصف علی زرداری مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ بلاول بھی ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ نظر آ رہے ہیں, بالکل, اور ان کا چانس بنے گا. اس وجہ سے بھی بن سکتا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ بھی بڑی ایک ینگ ایج میں پرائم منسٹر بنی تھی. اچھا اس پارٹی میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ کس نے بننا ہے کس نے نہیں بننا, وہ کلیئرٹی ہے. وہ تو ابا جی سائڈ پہ ہو گئے نا, انہوں نے دے دیا, انہوں نے کبھی نہیں کہا جی میں نے بھی بننا ہے, میں نے بھی واری لواؤ, پریزیڈنٹ بن گئے بس علیحدہ ہو گئے. اب وہ سیاست بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں کریں گے, اور یہ سیاست ہے ویسے. اور انہوں نے بلاول کو وہ کہتے ہیں گھوڑے کو میدان میں اتار دیا, اور آج کل وہ ذرا سپیڈ بھی پکڑی کیونکہ وہ اب انہوں نے چھیڑا اس کو ایم کیو ایم کو. کل وہ ایک بیٹھے ہوئے تھے, ہم بات کر رہے تھے, تو میں نے وہ دوست سے یہ پوچھا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو چھیڑنے کا کیا مقصد ہے, انہوں نے بڑے پرانے ان کے گڑے مردے اکھاڑنے شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ مینٹلی ان کو پریپیئر کر رہے ہیں, یہ پیچھے سے زرداری صاحب کی طرف سے ان کو جو ہے وہ انسٹرکشن ہے کہ آپ ان کو چھیڑیں, یہ بولیں, پھر یہ اپنا اگلیں جو کچھ ہے, پھر میں بیٹھ کے آپ کی سیٹلمنٹ کروا دوں. وہ ایک زرداری سب پہ بھاری زرداری. اچھا پارٹی کی پارٹی کا نعرہ ہم نے نہیں کہا, نہیں وہ یہ پارٹی کا ہی نعرہ ہے جی. ہم تو یہاں پہ بالکل نیوٹرل جو ہے نا ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے دیکھیں دراصل کہ آپ لوگوں کا ایک انٹرسٹ رہے گفتگو کے دوران, جو ہے نا آپ ان چیزوں سے محظوظ ہوں. باتیں وہی ہوتی ہیں جو آپ سن رہے ہوتے ہیں روٹین میٹر میں. ایک جو سب سے بڑا ٹویٹر پہ آج ٹرینڈ جو ہے نا وہ چل رہا ہے جی, مریم نواز کے جو برخوردار ہیں جنید صفدر, ان کی شادی جو ہے نا وہ چل رہی ہے.
اس میں وہ ٹرینڈ یہ ہے کہ دلہن سے زیادہ تیاری دلہن کی ساس کی نظر آ رہی ہے. تو اس پہ لوگ بڑا کریٹیسائز بھی کر رہے ہیں اور ان کی حمایت میں بھی لوگ آ رہے ہیں. تو اس پہ آپ بھی اپنا جو ہے نا وہ تھوڑا سا انپٹ دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ دلہن جو ہے اس کو اس ایونٹ میں پرومیننٹ ہونا چاہیے یا کہ دلہن کی جگہ لائم لائٹ میں کوئی اور آ جائے, چاہے وہ ساس ہو. دیکھیں خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اچھا ماشاءاللہ مریم بھی ہماری بہنوں کی طرح ہے, وہ بھی خوبصورت ہے, اور جو ان کی بہو ہے وہ میک اپ کے بغیر زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, میک اپ کر کے وہ اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی. جو مریم کی ہے وہ کاسمیٹک سرجری کی وجہ سے خوبصورت لگ رہی ہے. پرانی تصویریں بھی لوگ ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں کہ 30 سال پہلے یہ تھی اور 30 سال بعد یہ تھی. آپ اپنے آپ کو کوئی بھی شخص دیکھے, ہم گروم ہوتے, اس کو کہتے ہیں گروم ہونا. اور فنیشنگ اسکول ہے یو کے میں جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ پینسل کیسے پکڑنی ہے, چمچ سے کیسے کھانا ہے, کانٹے سے کیسے کھانا ہے. تو اب وہ مریم جو آج نظر آ رہی ہے وہ فنیشنگ اسکول سے ہو کے آ گئی ہیں, گروم ہو گئی ہوئی ہیں وہ. ان کو کمپیئر کسی اور سے نہیں کرنا چاہیے. ان کو کوئی اس قسم کی کوئی خاتون ہے اگر تو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے. وہ یہاں پہ نہیں ملے گی آپ کو, وہ برطانیہ ہی میں ملے گی جو گروم ہوئی ہو خاتون ہو. نہیں جی, یہ آپ کو نئی بات کا پتہ چلا. یہ ساری باتیں ادھر ادھر کی. کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو تیاری پکڑنی چاہیے تھی, بیٹے کی شادی تھی, ان کا حق بنتا تھا. کوئی اس کے اگینسٹ جا رہا تھا کہ نہیں دلہن کا زیادہ رائٹ ہے. لیکن جو اصل جو دیکھیں لاجیکل بات ہے وہ میاں صاحب نے بتا دی ہے کہ دراصل یہ سارا معاملہ گرومنگ کا ہے. اور اس کے بعد آپ اپنی صحت کا خیال سب رکھ سکتے ہیں. وہ ڈاکٹر اکثر کہتے ہوتے تھے, میں اپنے والد صاحب کو لے کے جاتا تھا تو وہ ان کہتے تھے کہ رائے صاحب اگر تہاڈا بیٹا واک کرے گا نا تو تسی ٹھیک ہو جاؤ گے. تو جناب 8 کلومیٹر بھی چلے گا, میں 4 کہاں گا 8 چل جائے گا. مسئلہ ہے تسی 2 کلومیٹر خود چلو. تو یہ جو ہے نا, آپ نے اگر فٹ نظر آنا ہے اپنے آپ کو ایک ہیلدی لائف سٹائل میں لے کے آئیں. اب ان تصویروں میں دیکھ لیں انہوں نے کتنا وزن کم کیا ہوا. یہ تھوڑا کریڈٹ بھی دیں نا. بالکل کریڈٹ ہے جی. یہ اور پھر ایک شخصیت ہے تہمینہ, بہت سارے لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے, جو کھر صاحب کی بیگم بھی رہی ہیں, وہ یو کے میں ریزیڈنٹ ہیں. انہوں نے بھی ان کی گرومنگ کی ہوئی ہے. اچھا, مریم کی گرومنگ انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. تو وہ بہت بڑی شخصیت ہے. وہ خیر وہ شہباز شریف صاحب کی بھی اہلیہ رہی ہیں کسی زمانے میں. تو وہ کسی نے پوچھا نا یہ شہباز شریف صاحب کا یہ نیا جو سٹائل, انہوں نے یہ ان کی گرومنگ کا ٹچ ہے. تو کیونکہ وہ سلسلہ جا کے مل جاتا پھر ہنا ربانی کھر تک بھی. ہاں وہ تو خیر ان کی بیٹی ہے نا. کیونکہ دیکھیں ہنا ربانی کھر نے بھی ایک اپنا اس معاملے میں, مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کا جب ان کا دورہ تھا تو وہاں پہ پورے ڈیلیگیشن میں سب سے زیادہ پرومیننٹ ہی وہ تھے. بالکل ایسے. تو یہ گرومنگ جو ہے نا ہونی چاہیے. اس کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ آپ کی فٹنس ہے. بالکل. اگر آپ فٹ ہی نہیں ہیں تو پھر آپ جتنا مرضی گروم ہو تو میرا خیال ہے کہ پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. ہیلدی لائف سٹائل کو اڈاپٹ کریں جی. سب سے بڑی باٹم لائن جو ہے نا وہ یہ ہے, اور آج کی ہماری یہ فائنڈنگ بھی ہے. اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہیلتھ دی گئی ہے, جو صحت دی گئی ہے, یہ نعمت ہے. اور پوری دنیا آپ دیکھ لیں, گزشتہ 1.5-2 سال میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے. پوری دنیا کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہی ہے تو وہ صرف صحت ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارا واٹس ایپ پہ نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ واٹس ایپ کا, اس پہ میسیج آپ بھجواتے ہیں اور مزید اپنی جو ہے نا انپوٹ ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں. کوئی سوال ہوں گے تو وہ ضرور بھیجیے. ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے, اس کو سبسکرائب کریے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر. السلام علیکم.